وعلى آلك و اصحابك یا حبیب اللہ. مل کے باواز بلند درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے مجھے سلیقۂ رسول مل جائے. مل کے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہت خوبصورت کلام کے چند اشعار مل کے شامل ہو جائیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زغرا کیوں بابا ہیں حسنین کے نانا ہے. زغرا کی زغرا کی زغرا کی زغرا کی زغرا کی بابا ہیں. زغرا کی زغرا کی بابا حسنین کے نانا ہے. ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. در زغرا پہ پھیلائے ہوئے دامن نسل کریموں کی لچھپال گھرانہ ہے. یہ نسل کریموں کی لچھپال گھرانہ ہے. لچھپال گھرانہ ہے. آقا کا لچھپال گھرانہ ہے. سونا کا لچھپال گھرانہ ہے. یہ حسن کریموں کی لچھپال گھرانہ بلند کہیں سبحان اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم
تا تیرا ہو جو ہاتھ میں کو میسر یہ نظارہ تیرا کیا اٹھے دے کہ بخشش میں یہ رتبہ تیرا وعدہ کیا جو دو کرم ہے شگبت تیرا نہیں سرتا لگے مانگنے والا تیرا نہیں سرتا لگے مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ارے لکھی اوقات تیگی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کولو کیا جانے خسروائے پہ اڑتا ہے پدیرا تیرا نہیں سنتا لگی مانگنے والا تیرا درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نسے آج بڑی ہل چل گئے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں تو جسے چادر پہ بلا لیا جسے چادر پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ مولایا صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم وہ محمد فخر عالم بادشاہ ارس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دل جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلا تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے لم یاتی نظیرو کفی نظر لم یاتی نظیرو کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو تورے سر سورے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھے کو شہدوں سرا جانا بہر والا من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا مجدھار میں بے گئے خیغاج مجدھار میں یا رسول مجدھار میں بے گئے خیغاں موری نیا پار لگا جانا
ہے محبوب خدا سے دیکھ اکبر ہے محبوب خدا سے دیکھ اکبر ہے محبوب خدا صدیق اکبر ہے محبوب خدا صدیق اکبر صحابہ میں جدا سے دیکھے اکبر صحابہ میں جدا سے دیکھے اکبر صحابہ میں جدا سے دیکھے اکبر دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضی زوجہ مرتضی سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضی سیدہ فاطمہ آپ سے عرض ہے ہو نگاہ ہے کرم آپ سے عرض ہے ہو نگاہ ہے کرم لطف بر حال ماں لطف بر حال ماں سیدہ فاطمہ لطف بر حال ماں سیدہ فاطمہ لطف بر حال ماں سیدہ فاطمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے اس وقت ہم ہمارے شیخ کامل کی صاحبزادی میری بہن ان کے تقریب نکاح کی خاطر نکاح کی سنت تقریب نکاح کی خاطر یہاں جمع ہیں اور یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے رحمت کے سائے میں اس تقریب نکاح کا انعقاد ہوگا ابھی ہم نماز مغرب ادا کریں گے اس سے پہلے نکاح ہو جائے گا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوا قرآن کی تلاوت ہوئی رسول اللہ علیہ السلام کی نعت شریف پڑھی گئی اللہ کا ذکر حضور علیہ السلام کا ذکر اس کو اپنی عادت بنانا چاہیے اپنی خوشیوں کو جو ہے اللہ جب خوشی عطا فرماتا ہے اللہ کوئی بھی انسان کو خوشی عطا فرمائے چاہے وہ شادی کی صورت میں ہو چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو کسی اعتبار سے بھی اللہ جب انسان کو خوشی عطا فرماتا ہے حضرت آگے تشریف لے آئی جب اللہ کسی انسان کو خوشی عطا فرماتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جب خوشی اللہ کی جانب سے ہے جب نعمت اللہ کی جانب سے ہے جب عطا اللہ کی جانب سے ہے تو پھر فرما برداری بھی اللہ کی کرے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرما رہا ہے تو اس میں انسان اللہ کی نافرمانی شروع کر دے جب خوشی اللہ کی جانب سے مل رہی ہے تو
جیسے فرمایا گیا کہ پوچھا کہ شکر کیا ہے، کہا کہ شکر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو نعمت عطا فرمائے تو انسان نعمت کی طرف بعد میں دیکھے، نعمت عطا کرنے والے کی طرف پہلے دیکھے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرماتا ہے، بجائے اس کے کہ اس خوشی پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا جذبہ دل میں بڑھایا جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا جذبہ دل میں بڑھایا جائے، اپنی خوشی کے موقع پر اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، یعنی نعمت اللہ نے دی اور خوش شیطان کو کر رہے ہیں۔ ایک تو اللہ نے نعمت دی اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمت دے رہا ہے تو اس کا شکر اس انداز میں کرو۔ پوچھا نا کہ نعمت پہ شکر ادا کرنا ہے تو کیسے کریں؟ کہا جس چیز کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو اس چیز سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر مال اللہ نے دیا ہے، مال پہ شکر کرنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین انداز یہ ہے کہ اس مال سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر اللہ نے اقتدار دیا ہے اور اس اقتدار پہ شکر کرنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین انداز یہ ہے کہ اس اقتدار سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اسی طرح سب کو یہ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو خوشی عطا فرمائے تو اس کو سیلیبریٹ اس طرح کریں کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے جذبے سے اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ جس چیز کا کام بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے نہ کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے کام مکمل ہوں، تمہارے کاموں میں خیر و برکت آئے، تمہارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے، تو اس کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرو۔ اب مجالس ذکر کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، راجہ مطلوب صاحب کی ماشاءاللہ داد جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، جو مجالس ذکر ہیں ان کے بارے میں اور مستقل پہنچ رہی ہے۔ مجالس ذکر جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ بخاری کی اگر آپ حدیث کو نقل ذہن میں رکھیں اور تفصیل سے حدیث جو موجود ہے ان کو ذہن میں رکھیں، وقت کیونکہ بالکل ختم ہے اور مختصر ہے، بیان کا وقت نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق مجالس ذکر کو اللہ کے رحمت کے فرشتے اپنے پڑوں سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر سکینہ نازل کیا جاتا ہے۔ اب وہ سکون دل کا سکون بھی ہے اور یقیناً زندگی کا سکون بھی ہے، اور وہاں پر ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، اے اللہ کا ذکر کرنے والوں تم یہاں سے الگ بعد میں ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے گا۔ تب آپ بتائیں، نکاح کی تقریب ہو، شادی کی تقریب ہو، ولیمے کی تقریب ہو، بارات کی تقریب ہو، مہندی کی تقریب ہو، کسی بھی اعتبار سے بھی کوئی تقریب ہوگی، اگر آپ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے تو رحمت کے فرشتے اس کو پروں سے ڈھانپ لیں گے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہاں پر سکینہ اور رحمت کو نازل کیا جائے گا، اور یقیناً جب ان رحمتوں اور برکتوں میں وہ تقریب ہوگی تو زندگی میں بھی اس کی برکت آئے گی، اور اگر نافرمانیوں سے اس تقریب کا آغاز کریں گے تو پھر برکت کے برعکس معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خوشیوں میں خوشیاں عطا کرنے والے کو۔ اللہ کے نبی نے پوچھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا، میں تیرا شکر کروں تو کیسے کروں؟ کہا کہ جب کوئی یہ جان لینا کہ اس کو جو دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں، تو اس نے شکر ادا کر دیا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو کچھ مل رہا ہے اللہ کی طرف، اسٹرگل سے کیا تو اسٹرگل کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ محنت سے کیا تو محنت کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر جو ہے اپنی رضا کی خاطر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یقیناً گفتگو کا یا خطاب کا موقع نہیں ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ شکریہ نہیں، ان کا تو یہ اپنا گھر ہے۔ میں نے رات کو فون پہ بھی یہ عرض کیا، ہمارے کوئی بھی تقریب ان کے بغیر نامکمل ہے۔ گھمکول شریف اور عیدگاہ شریف میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی گھر ہے۔ گھمکول شریف کے سجادہ نشین اپنے ہی گھر میں تشریف فرما ہے۔ اب میں ان کا شکریہ ادا کروں یا ان کی جانب سے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں؟ میرے خیال سے آپ کی جانب سے شکریہ ادا کرنا بہتر ہے۔ حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مد ذلہ العالی، جن سے ہمارا ایک دل کی محبت کا تعلق ہے۔ اس دفعہ عرس شریف پہ میں حاضر نہیں تھا، میں باہر تھا، لیکن دل سارے کا سارا گھمکول شریف میں تھا۔ اللہ تعالیٰ گھمکول شریف کے فیضان کو جو ہے وہ تا صبح قیامت آباد رکھے۔ چورہ شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب مد ذلہ العالی، وفاقی وزیر مذہبی امور جناب انیق احمد صاحب، سالک آباد شریف سے صاحبزادہ صاحب صاحبزادہ فیضان صاحب، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، قبلہ پیر جمیل صاحب، قبلہ پیر جلیل الرحمن صاحب، میرے بھائی صاحب صاحب عتیق صاحب بیٹھے ہیں، اور جناب حنیف عباسی صاحب، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہمارے چیئرمین جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، شہباز ظہیر صاحب میرے بھائی ہیں، عادل عباسی صاحب۔ اللہ تعالیٰ سب شخصیات کا یہاں تشریف لانا، سب شخصیات قبلہ پیر جلیل الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب شخصیات کا تشریف لانا جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
اذان سماعت کی جائے گی. اذان یہاں پر دی جائے گی. اسی اذان کو ایک اذان سننا جو ہے وہ واجب ہے, اس کو سماعت کر لیں گے. تو ابھی تقریب نکاح ہوگی اور اس کے بعد تقریب نکاح تو ہو رہی ہے, ابھی سنت نکاح جو ہے وہ ادا کی جائے گی اور پھر انشاءاللہ یہیں پہ اذان ہوگی اور ہم نماز مغرب با جماعت ادا کریں گے. حضرت آپ گفتگو فرمائیں گے. آپ گفتگو فرمائیں تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. کدھر ہے؟ نماز مغرب ادا کی جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سب حضرات اسی طرح تشریف رکھیں گے اور نکاح ہوگا اور پھر ہمارے شیخ کامل دعا فرمائیں گے. نماز صفوں میں پڑھنا مناسب ہوگا اگر صفوں میں تشریف